کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کو حفظ نہ کرے، حافظ نہ ہو، یعنی عالم بن سکے، ہاں کتنے عالم ہیں جو حافظ نہیں ہیں اور کتنے حفاظ ہیں جو عالم نہیں ہیں، یہ تو ایسی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ قرآن کے بھی حافظ ہیں اور عالم بھی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، میں تراویح پڑھاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تیز تیز پڑھو، اور میں اگر تیز تیز پڑھوں کہتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھو، تو لوگوں کو چھوڑو تو آرام سے پڑھتے رہو، کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ چلو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بنا بنا کے سنوار سنوار کے پڑھو۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گزرے مسجد میں تو آواز آ رہی تھی ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے تہجد میں، حضور کھڑے ہو گئے اور آپ اپنے صحابی کا قرآن سنتے رہے، اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے بلایا ابی موسیٰ کو کہ ابی موسیٰ میں نے تو تمہارا قرآن رات سنا ہے، لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، اللہ نے تمہیں بھی داؤد علیہ السلام کی طرح کی آواز عطا فرمائی ہے، میں تو بڑا حیران ہوا تیری آواز پہ اور تیری تلاوت پہ۔ انہوں نے کہا حضور کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ آج صاحب قرآن خود سن رہا ہے، حضرتہ تعبیراً، پھر میں بنا بنا کے پڑھتا، میں تو ویسے پڑھ رہا۔ بھائی کسی بھی ملک میں حضور پاک کے نام کے ساتھ حرف ندا یا رسول اللہ یا نبی لگانا ناجائز ہے، اس کی اجازت صرف مواجہہ شریف میں ہے کہ جب صلاۃ والسلام کے لیے سرکار دو عالم کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہوں اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، آگے پیچھے درود پڑھ سکتے ہیں۔ حرف ندا اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں لگایا جاتا۔ حرم میں تصویریں نہ کھینچا کریں۔ میں 1993 سے مکہ میں آنے لگا ہوں، میرے گھر کے لیے دعا کریں کہ برکت ہو جائے، برکت ہے تو آ رہے ہو اللہ کے حرم میں، برکت نہ ہوتی دعا میں بیٹھے رہتے۔ بہرحال برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ اور ایک مسئلہ آج میں آپ کو عرض کر دوں، سمجھ لیں، مثلا صورت واقعہ ہے، اس کے بارے میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی صورت واقعہ پڑھے گا رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان یا کسی وقت بھی، لم تصبہ الفاقۃ ابدا، اس کو کبھی غریبی نہیں آئے گی، یہ حضور نے فرمایا۔ لیکن تم جب صورت الواقعہ پڑھو تو اس نیت سے نہ پڑھو کہ پیسے ملیں گے، تم اس کو اس لیے پڑھو کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ ہمیں اس کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے۔ اس ضمن میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ فاقہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وقت میں جب آپ بیمار تھے تو امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ ذی النورین عثمان ابن عفان تشریف لائے ان کی عیادت کے۔ ان دنوں میں تھوڑا سا حضرت عبداللہ ان سے کچھ ناراض بھی تھے، آپس میں بھائی جو تھے، جب بھائی پیار ہو تو ناراضگی بھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ ماذا تشتکی، کیا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، جلیل القدر صحابی ہیں اور وہ گناہوں سے ڈر رہے ہیں۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ توبہ ہے، نہ خیال ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، ما تشتہی، کیا خواہش ہے تمہاری؟ فرمایا رحمت ربی، اللہ اپنی رحمت کر دے۔
آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ انا ارسل الیک طبیبا، میں ایک بڑا طبیب جو ہے شاہی طبیب اس کو بھیجوں آپ کی طرف۔ فرمایا الطبیب رآنی، طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا تو پھر طبیب نے جب دیکھا ہے تو کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا طبیب نے کہا ہے کہ فعال لما، میں جو چاہوں کروں۔ مراد یہ تھی کہ مجھے اللہ نے دیکھا ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میں بیت المال میں، اللہ کا شکر ہے بہت پیسہ ہے، تو میں تمہارے لیے کچھ پیسے بھیج دوں۔ تو حضرت عبداللہ رسول مسکرائے، فرمایا عثمان جب میں صحت مند تھا، تندرست تھا، ضرورت تھی، اس وقت تم نے بھیجے نہیں، اب موت کے وقت بھیج رہے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے چلو تمہاری لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں تمہاری، کوئی کمائی والا بھی نہیں ہے، ان کے کام آ جائیں گے۔ تو میں نے علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے اپنے بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی ہے، ان کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سورۃ الواقعہ کی ایک برکت تو ہے ہی ہے، لیکن تم اس نیت سے نہ پڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے وظائف میں فائدہ نہیں ہوتا، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ پیسے ملے پیسے ملے پیسے ملے، اور یہی لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فلاں بزرگ کے پاس عمل تسخیر تھا، وہ اپنے سرانے کے نیچے جتنا پیسے ضرورت ہے اٹھا لیتے تھے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور جھوٹ ہیں۔ اچھا اسی طرح کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے جنات کو تابع کیا ہوا تھا، ان کو جو حکم دیتے تھے وہ جنات لے آتی۔ یہ شریعت میں ناجائز ہے کہ ایک غیر مخلوق کو بغیر اس کے کسی جرم کے غلام بنا کے کام لیا جائے، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اور وہ جو کچھ لے کے آئے گا وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن پڑھیں، وظیفہ پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس کے پڑھنے سے جو برکات و ثمرات ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرما دو۔ ایک آدمی نے طواف کر لیا تھا، صفا مروہ نہیں کیا، حل کرا لیا، دم پڑ گئی، اب دوبارہ عمرہ چاہے کرے بھی تب بھی دے، دم تو دینی پڑے گی۔ ہمارا گھر بننا شروع ہوا ہے، اللہ باعث خیر بنائے، اور وہ گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے یعنی اچھا ہو اور باعث خیر ہو۔ ایک آدمی نے 12 گھنٹے بعد حل کرایا، 12 اس پہ دم ہے، اس نے حلق بھی صحیح نہیں کروایا، کٹ لگا، 12 وہ دم ہی ہے اس پر۔ ایک آدمی پریشان ہے، ان کی تنخواہ ان کو نہیں مل رہی، تو جب بھی پریشانی ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ نفلی طواف ہو یا کوئی بھی، نقاب پردہ کرنا ہو، چہرے پہ لگے تو کوئی بات نہیں۔ عمرے میں عورت کے منہ کو اگر کپڑا لگتا رہے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں۔ میری ساس میرے ساتھ عمرے پہ آئی ہے، مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت کی، لیکن بیماری کی وجہ سے طواف صفا مروہ نہیں کیا۔ اب ان پر دم بھی ہے، اور جب تندرست ہو جائیں عمرہ بھی کریں۔ اگر مقتدی تیسری رکعت میں ملا ہے تو اب معنی یہ ہے کہ اس کی ایک رکعت پڑھے گا تو پہلی 2 ہو جائیں گی، باقی پھر 2 بعد میں پڑھ لیں۔ کہتے ہیں کہ نظر کا دھاگا پڑھتے ہیں، اللہ عالم دھاگے پڑھتے کیا ہیں، مجھے یہ تو نہیں پتہ۔ اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور پڑھتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر چوک سے اشارے ہجرہ پہ بڑے ہوٹل ہیں، لوگ سڑکوں پہ نماز پڑھتے، اگر اگلی صف نظر آئے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا بدعت ہے۔ اگر کسی بندے کی آنکھ نہیں کھلی تہجد کے لیے تو اذان کے بعد سنت سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے۔ جب اذان ہو گئی اب تو وقت ہو گیا نماز کا، اب وتر کا وقت نہیں، بعد میں قضا کرے۔
اگر احرام کی چادریں ہم ہوٹل سے باندھ کے چلے جائیں، نکات پہ جا کے 2 رکعت پڑھیں اور نیت کریں، ٹھیک ہے۔ ہم اسلام آباد سے آئے استنبول جہاز میں، وضو بھی نہیں کیا، نفل بھی نہیں پڑھے، جلدی فلائٹ میں، موقع نہیں ملا، جہاز میں احرام کی چادریں باندھ کے نیت کرنی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے وضو ہو نہ ہو۔ میرا ارادہ ہے کہ داڑھی رکھوں، لیکن بیوی روکتی ہے، تو آپ نے کلمہ بیوی کا پڑھا ہے یا حضور پاک کا پڑھا ہے؟ اگر کلمہ آپ نے پڑھا ہے حضور پاک کا، پھر حضور پاک کی بات ماننی ہوگی۔ اچھا اس کو کہو ٹھیک ہے میں داڑھی نہیں رکھتا، تم بال نہ رکھو، سر پہ اس طرح پھرواؤ۔ دیکھو وہ پھرواتی ہے، وہ اپنی بات تو نہیں مانتی، تمہاری کیوں مانتی ہے؟ ہم اس کے اتنے لمبے بال برداشت کرتے ہیں، بھائی چھوٹی سی داڑھی برداشت نہیں کرتی، یہ وہ عقل کی بات ہے بنا۔ بہرحال آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے عمرہ کیا، اللہ قبول کرے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے کرو، یا زندہ معذور ہیں یا بالکل آنے کے قابل نہیں، ان کے لیے کرو۔ عصر کے بعد اگر طواف کیا ہے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ مسجد نبوی میں 1000 ثواب ملتا ہے ایک نماز کا، مکے میں 1,00,000 ملتا ہے، تبلیغ میں زیادہ، بالکل تبلیغ میں زیادہ ملتا ہے، کیونکہ تبلیغ تو دین سیکھنا ہے نا، دین سیکھنا فرض ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے۔ وہ تو حکم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، دین کا حاصل کرنا جو تو فرض ہے۔ مرحوم چراغ کے اللہ ان کے بچوں پہ سب پہ رحمت کرے، ہمارے بچوں پہ، آپ کے بچوں پہ، اور اللہ سب کو اپنے دروازے پہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طائف سے گھر سے عمرے کی نیت سے، طائف سے گھر سے نیت نہیں تھی، طائف جا کے میقات سے نیت کرو، وہاں باقاعدہ میقات ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، اور وہاں مسجد ہے میقات کی، وضو کی، غسل کی، ہر قسم کا انتظام ہے۔ صرف ماتم والے دن روٹی چلیسواں یہ سب بدعت ہے۔ میرے بھائی نے طواف مکمل کر لیا، صفا مروہ بھی کر لیا، حلق کروانے کے بعد مونچھیں کٹوا، حلق کے بعد کٹوائی تو کوئی حل نہیں، حلق سے پہلے مونچھیں کٹائے تو دم پڑتی ہے۔ ہمارے سامان میں 2 بیگ غلطی سے آ گئے ہیں، وہ تحصیل کروڑ پکا والوں کا کوئی مختار علی وغیرہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں اس کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی ایڈریس بھی ہوگا۔ پہلے والی بیوی جو ہے بیوہ تھی، مر گئی، دوسرے شوہر نے دوسری شادی کر لی، تو جنت میں دونوں ملیں گی، وہ اس کی بیویاں ہیں۔ بہرحال اگر بچیوں کا رشتہ نہ ہو تو سورۃ الرحمن پڑھیں، بچیاں بھی پڑھیں، گھر والے بھی پڑھیں۔ طواف کے دوران ویڈیو شیڈیو نہ بنایا کریں، طواف میں بھی نظر نیچے رکھیں۔ اگر شلوار اتارنا بھول گئے تو احرام میں دم پڑ گئی، یہ کیسی غلطی ہے کہ چادر باندھی اس کو شلوار نظر نہیں آئی۔ میری ماہواری کے 6 دن ہو چکے تھے، میں نے آج عمرہ مکمل کیا، صفا مروہ کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ ماہواری پھر سے آ گئی ہے، 5ویں دن سے 12 گھنٹے، یہ 5ویں 6ویں کی بات ہے، آپ کی عادت کتنا دن ہے؟ اگر آپ کی عادت 7 دن ہے تو آپ نے 5ویں دن کیسے کر لیا؟ لیکن ماننا ہے کہ پلیدی میں آپ نے عمرہ کیا ہے، آپ دوبارہ یعنی دم بھی دیں اور طواف بھی دوبارہ کریں۔ چچا بزرگ ہیں ان کا کر سکتے ہیں، نمازی جو اول سب میں پڑھیں اس میں بھی زیادہ ثواب ہے۔
سفر میں سنت پڑھنا جو ہے وہ معاف ہے، اگر کوئی پڑھے تو منع نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جب اللہ نے رعایت دی ہے تو ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے گروپ میں کچھ لوگ شیعہ بھی ہیں، ہوتے رہیں، تم باہر ان کے عقیدے سے ان کے ساتھ بچو، باقی اکٹھے آ گئے ایک کمرے میں ایک ہوٹل میں رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مکے میں رہائش ہے، حج کے دنوں میں 40-50 دن پہلے عرفات میں کام کے لیے جاتے ہیں، تو حج کا احرام مینا میں باندھنے کے لیے آ سکتے ہیں، اور مینا میں احرام باندھ بھی سکتے ہیں کیونکہ مینا حرم ہے۔ گھر میں بیوی بغیر کسی وجہ کے ناراض ہو جاتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، تو آپ اللہ کے جو نام ہیں نا، یا لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو یا پڑھ کے دم کیا کریں۔ جن کی اولاد نہیں ہے علاج بھی کرائیں، اور دعا جو ہے نا قرآن میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھا کریں۔ اگر اس نے سر نہیں مڑایا، کپڑے پہن لیے، بعد میں مڑایا، کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر بعد تو صدقہ ہے، اگر 5-6 گھنٹے گزر گئے تو دم ہے۔ وضو کرنے کے بعد کھانا کھایا، اس کے لیے پھر دوبارہ وضو نہیں کرنا ہوتا۔ اگر منی اور مزی کے داغ کپڑے دھونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتے، کوئی حرج نہیں، کپڑے تو پاک ہو گئے۔ ایک دفعہ احرام باندھ لیا، پھر اگر دوسرا عمرہ کریں بغیر احرام دوبارہ پہلے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ حرم میں جوتے پکڑ کے طواف کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ شیعہ کے ساتھ کھانا پینا نہ رکھیں تو بہتر ہے۔ جس دن سے مکے پاک میں آیا ہوں سر میں درد ہے، زمزم پئیں۔ اگر حرم سے کوئی چیز ملے تو اس کو خیرات کر دیں، مالک کا پتہ نہ ہو تو۔ امام مہدی کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہوگا، اس کا الگ فقہ کوئی نہیں ہوگی۔ بھائی کی بیوی 3 سال سے گھر نہیں آتی، میں دوسری شادی کروں، بالکل کریں، انشاءاللہ پھر خود بخود ٹھیک ہو کے آ جائے گی۔ خود نے بھی دیکھ لیا ہے، تو فارغ آدمی ہے، 3 سال سے بیٹھا ہوا ہے، شادی نہیں کرتا دوسری۔ عصر کے بعد طواف کریں تو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ بہرحال چھت پہ طواف کریں یا کہیں بھی، بد نظری تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن نظر نیچے رکھیں۔ دیہات میں اگر قصبہ ہے بڑا، دکانیں ہیں، آبادی ہے، پھر جمعہ ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بدعت ہے۔ کل خوانی جو ہے یہ بھی بدعت ہے۔ میلاد النبی منانا بھی بدعت ہے۔ نماز میں جو خیالات آتے ہیں معاف ہیں، اللہ نے معاف کیے ہیں۔ بولی والی کمیٹی پانا، مجھے نہیں پتا بولی والی کمیٹی کیا ہوتی ہے۔ کسی مسلمان نے غصے میں کہہ دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، استغفار کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کافر نہیں ہو گیا، غصے میں بس منہ سے غلط بات نکل گئی۔ پیشاب کی نالی کا مسئلہ ہے، آپریشن کروائیں۔ ہم نے نیت کی تھی کہ اگر ہم راستے میں رکاوٹ ہوئی تو احرام اتار دیں گے، پھر کوئی دم نہیں ہے۔ شادی کے 12 سال بعد ہم نے صلح و اتفاق سے ایک فیملی سے 9 مولود بیٹا لے لیا ہے، میں اور بیوی کے علاوہ پورے خاندان میں، اس لیے پالک بیٹے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اب دادا دادی نانا نانی سب بہت خوش ہیں، بہرحال ان کو بتا دینا چاہیے وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام لکھنا پڑے گا، چاہے جتنے بیٹے بھی لے لو، لیکن وہ تمہارے بیٹے نہیں بنیں گے، لے پالک ہیں۔ ہمارے یہاں ایک لڑکا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس حضور کی روح ملنے آتی ہے، ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ طلال میرے والد فوت ہو، اللہ مغفرت فرمائے۔ دیکھو نا جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں
کہ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی ہو جائے تو چھپاتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے. یہ جو ظاہری پراپگنڈے کرتے ہیں نا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تمہیں اگر نعمت دی ہے شکر کرو. مدینہ پاک سے احرام نہیں باندھا، بارہ حنفی مسلک میں اس پر دم ہے. احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے. کشمیر کے لیے اللہ مسلمانوں کی مدد کریں اور اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کریں، اور اللہ مسلمانوں کو بھی توفیق دے ان کی مدد کرنے کی. تو کون سی عورت ہے کہ جس کا باپ نبی تھا؟ اللہ عالم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین. هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما. یا الہ العالمین پورے عالم میں جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.